بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان، صحت، عافیت اور برکت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم شمائل ترمذی کا سبق نمبر 49 پڑھیں گے۔ چونکہ ہمارا باب ما جاء فی صفت ادام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی چل رہا ہے، اس لیے آج بھی اسی کی چند احادیث کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو پہلے حدیث کی عبارت دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبه قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا يحيى بن عباد عن فليه بن سليمان قال حدثني رجل من بني عباد يقال له عبد الوهاب بن يحيى بن عباد عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما كان الزراع أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه كان لا يجد اللحم إلا غبا وكان يعجل إليها لأنها أعجلها نضجا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ روایت حسن بن محمد زعفرانی نے بیان کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اسے یحییٰ بن عباد نے بیان کی۔ انہوں نے یہ روایت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے اور انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نقل کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ بونگ کا گوشت کچھ لذت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسند نہیں تھا، بلکہ گوشت کبھی کبھی پکتا تھا اور یہ جلدی گل جاتا تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند فرماتے تھے تاکہ جلدی سے فارغ ہو کر اپنے مشاغل میں مصروف ہوں۔ عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت ما كان الزراع احب اللحم الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مطلب یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کے اگلے پائے کا گوشت پسند تھا۔ اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی وجہ یہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک تو وہ جلدی پک کر تیار ہو جاتا تھا اور زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑتا تھا، اس سے وقت کی بچت ہوتی تھی اور دین کے دوسرے جو کام ہیں وہ سر انجام دینے کے لیے وقت میسر آ جاتا تھا۔ تو اس حدیث میں جو یہ کہا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بونگ کا گوشت پسند تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رغبت اور پسندیدگی یہ تمام میلان اور اشتہا کے درجے کی نہ تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے مناسب نہ ہو، ورنہ صرف پسندیدگی کا بظاہر انکار نہیں ہے یہاں پہ۔ یعجلو جلدی کرنا، اسی سے اسم تفضیل اعجلا بہت زیادہ جلد باز، نضجن یہ باب افعال سے پھل یا گوشت کا پک کر تیار ہونا، پکنا۔ اگلی حدیث کی عبارت دیکھیے۔ وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا مسعر قال سمعت شيخا من فهم قال سمعت عبد الله بن جعفر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان اطيب اللحم لحم الظهر۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ روایت محمود بن غیلان نے بیان کی، ان کے پاس یہ روایت ابو احمد نے اور اس کے پاس مسعر نے بیان کی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے فہم کے ایک شیخ سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیٹھ کا گوشت بہترین گوشت ہے۔ دیکھیے حدیث میں کہا جا رہا ہے ان اطیب اللحم لحم الظہر، یعنی زیادہ لذیذ ہے، زیادہ لطیف گوشت ہے، یا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پاک ہے، صاف ہے، کیونکہ اس کے کھانے میں کسی قسم کی مشقت اور تکلیف نہیں ہوتی۔ اطیب اسم تفضیل بہت زیادہ پاکیزہ ہونا، اچھا ہونا۔ الظہر اظہر ظہور ظہران یہ پیٹھ کا پچھلا حصہ یہاں مراد ہے۔
دیکھیے اس روایت میں جانور کی پیٹھ کے گوشت کو بہترین گوشت فرمایا گیا ہے جو ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے اور کھانے میں لذیذ اور مرغوب ہوتا ہے۔ لیکن یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ ان روایات کے خلاف نہیں ہے جن میں بونگ یعنی دستی کا گوشت پسندیدہ قرار دیا گیا تھا، کیونکہ دونوں میں مختلف وجوہات پسندیدگی اور عمدگی کی ہو سکتی ہیں، مثلاً قوت کے لحاظ سے یا ریشے نہ ہونے کے لحاظ سے یا چکنا ہونے کے لحاظ سے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گردن کا گوشت بھی پسند تھا، جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ضبا بنت زبیر کی روایت میں کہ انہوں نے بکری ذبح کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ نے پیغام بھیجا کہ ہمیں بھی اپنی بکری سے کھلائیے، تو انہوں نے جواب بھیجا کہ گوشت تو سارا تقسیم ہو چکا ہے، میرے پاس تو گردن کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اور مجھے شرم آتی ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گردن پیش کروں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد کو دوبارہ بھیجا اور فرمایا یہی ہمارے لیے بھیج دو۔ اس لیے مختلف لحاظ سے مختلف چیزیں عمدہ اور پسندیدہ ہو سکتی ہیں۔ اگلی حدیث کی عبارت دیکھیے، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُؤَمَّلِ عن ابن ابی ملیکة عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نعم الادام الخل۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ روایت سفیان بن وکی نے بیان کی، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اسے زید بن حباب نے بیان کیا اور وہ عبداللہ بن معمل سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ روایت ابن ابی ملیکہ نے اور انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سنی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سرکہ بہترین سالن ہے۔ اس حدیث کی مکمل تفصیل کے ساتھ تشریح ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ اگلی حدیث کی عبارت دیکھیے، وبه قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن ثابت ابي حمزة السمالشي عن الشعبشي عن ام هاني رضي الله تعالى عنها قالت دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعندك شيء فقلت لا إلا خبز يابس وخل فقال هاتي ما أكفر بيت من ادم فیہ خل۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ روایت ابو قریب محمد بن علا نے بیان کی، ان کے پاس یہ روایت ابو بکر بن عیاش نے بیان کی، وہ ثابت ابو حمزہ سمالی سے نقل کرتے ہیں اور انہوں نے شعبی سے نقل کی، وہ یہ روایت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ میں میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ تیرے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ سوکھی روٹی اور سرکہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لے آؤ، وہ گھر سالن سے خالی نہیں جس میں سرکہ ہو۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت یہاں مختصر منقول ہے، مگر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت وہ زیادہ مفصل ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جس روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے تو وہ مکہ مکرمہ کا فتح کا دن تھا، تو اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کھایا ہوا تھا، بھوک محسوس کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ ام ہانی آپ کے پاس کوئی کھانا ہے تو میں اس کو کھا لوں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خشک روٹی کے ٹکڑے ہیں اور مجھے شرم آتی ہے کہ وہ میں آپ کو پیش کروں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لے آؤ۔ آپ نے اس کے ٹکڑے کیے اور پانی میں بھگوئے، نمک ملایا اور پھر دریافت فرمایا ما من ادام، یعنی کچھ سالن بھی ہے؟ تو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا
ما عندی الا شیء من خلو کہ میرے پاس تو تھوڑے سے سرکے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے لے آؤ۔ لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے روٹی پر ڈالا اور کھانا تناول فرمایا، پھر اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر فرمایا نعم الادام الخل، نعم الادام الخل یا ام ہانی، اے ام ہانی، سرکہ اچھا سالن ہے، جس گھر میں سرکہ موجود ہو وہ گھر سالن سے خالی نہیں۔ یابسن اسم فائل، یبسن باب افتعال، خشک ہونا، سوکھ جانا۔ ہاتی اسم فائل مؤنث اور مذکر دونوں کے لیے ہاتی آتا ہے بمعنی لاؤ یا دو۔ اکفرا فعل ماضی واحد مذکر، باب افعال خالی ہونا۔ بیتن بیوتن اس کا معنی ہوتا ہے گھر۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کتنی سادہ تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے لطف اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے ہم لوگوں کو بھی اس سادگی کا اتباع نصیب فرمائے۔ مطلب یہاں پر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کھانا پینا صرف اضطرار اور مجبوری ہی کا درجہ رکھتا تھا۔ ضرورت کے وقت جو بھی میسر ہو، جیسا بھی موجود ہو، آپ نوش فرما لیا کرتے تھے، کیونکہ نبی کریم کی زندگی میں کھانا ضرورت کی حیثیت رکھتا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقدر ضرورت ہی کھانا کھاتے تھے۔ اور اگر آج کل ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہمارا مقصد صرف پیٹ بھرنا ہوتا ہے اور دینی مشاغل جو ہیں وہ زائد چیزوں میں شمار کیے جاتے ہیں ہمارے ہاں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو دین کی اشاعت اور اس کو سرسبز کرنا تھا، اور یہ ضروریات بشریہ تو مجبوری کے درجے میں پوری کر لی جاتی تھی۔ اور دیکھیے اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جہاں بے تکلفی ہو، رشتہ داری ہو، باہمی اعتماد ہو اور تعلق ہو تو وہاں کھانے کے لیے کچھ طلب کرنا اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اور اس حدیث میں اس بات کی بھی ترغیب دی گئی ہے کہ روٹی اور سرکہ بلکہ ہر کھانے کی چیز کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ پھر یہ کفران نعمت میں شمار ہوتا ہے، اور جو کفران نعمت کرتا ہے اللہ پاک اس پر رزق کی تنگی کر دیتے ہیں، یعنی اس سے یہ نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے والا بنائے۔ اگلی حدیث کی عبارت دیکھیے، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مُرَّةَ الْحَمْدَانِشُ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشة رضي الله تعالى عنها على النساء كالفضل الصريد على سائر الطعام۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ روایت محمد بن مثنیٰ نے بیان کی، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں محمد بن جعفر نے بیان کی، انہوں نے یہ روایت شعبہ سے، اور انہوں نے عمر بن مرہ سے، اور انہوں نے مرہ حمدانی سے روایت کی، اور یہ روایت حضرت ابو موسیٰ سے نقل کرتے ہیں، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے کہ سرید کی فضیلت تمام کھانوں پر۔ دیکھیے حدیث میں فرمایا قال فضل عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، تو یہ فضیلت یا تو مطلق فضیلت مراد ہے یا اپنے زمانے کی عورتوں پر فضیلت مراد ہے، یا پھر تمام ام المومنین پر فضیلت مراد ہے۔ فضل فضیلت والا ہونا، بزرگی والا ہونا، النساء نسوۃ نسوۃ نسوان بمعنی عورت، یہ الفاظ مرأتن کی جمع بھی ہیں، اور اسی طرح السرید سرائد سرود شوربے میں ڈلی ہوئی روٹی، سرید بنانا، سائرون کسی چیز کا بقیہ حصہ، مکمل، تمام۔ مطلب یہ ہے کہ سرید کی فضیلت تمام کھانوں پر ہے، تو سرید
शोरबे में भिगोए हुए टुकड़ों को कहते हैं, जिनमें लज्जत के अलावा कुव्वत भी होती है और ये आसानी से हजम भी हो जाता है, तैयार भी जल्द हो जाता है। अरब में इसका आम दस्तूर था और सब खानों में अफजल शुमार होता था। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की फजीलत में बहुत सी रिवायात आई हैं। इस रिवायत में उलमाए किराम का इख्तिलाफ है कि औरतों से मुराद सब औरतें हैं या कुछ मुस्तस्ना हैं, तो इसी बिना पर इसमें इख्तिलाफ है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की फजीलत हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर भी है या नहीं है। तो किसी ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की अफजलियत बताई है और कोई हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की अफजलियत का कायल है और कोई हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की अफजलियत की तरफ माइल है। लेकिन यहाँ पर यह कहना ज़्यादा मुनासिब है कि हर एक किसी ख़ास फजीलत के लिहाज से सबसे अफजल है। इसीलिए हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फ़काहत और महबूबियत के साथ इस अमर में भी बड़ी हुई हैं कि वही इनके लिबास में नाजिल हो जाती थी। और हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पहली बीवी, पहली मोमिना वगैरह हैं और इसके अलावा बहुत से उमूर की बिना पर अफजल हैं। इसी तरह हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिगर गोशा और जन्नत की सरदार हैं और दूसरे उमूर में भी सबसे अफजल हैं। आज का सबक यहाँ मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह अगले सबक के साथ फिर हाजिर होंगे। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।